لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے ماحول بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا پہلگام واقعے پر بھارت نے 100 سفارتکاروں کو بریفنگ دی۔ بھارت بریفنگ میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ چہرہ شناخت کے ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے دیے گئے۔ بھارت غیر ملکی سفیروں کو کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکا جو واقعے کو پاکستان سے جوڑ سکے۔ پاک بھارت کشیدگی، نائب وزیر اعظم کے دوست ممالک سے رابطے، چین کا پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت، فریقین کا علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کو بھی فون، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ پہلگام واقعہ طے شدہ پلان، بھارت پہلے بھی ڈرامے کر چکا، جارحیت کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم جاگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پھر خبردار کر دیا۔ نواز شریف سے ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ، کہا سنتاس معاہدہ معطل کرنے جیسے فیصلے جنگی حالات میں بھی نہیں ہوئے۔ لیگی قائد نے کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، پاکستان کی عالمی کمیشن بنانے کی پیشکش، اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب اور خطے کے ممالک انکوائری کریں، بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی یقین دہانی، پاکستان نے پہلگام ڈرامے کی حقیقت دنیا کو بتا دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پہلگام واقعے پر غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ پاک وطن کے محافظوں کا عام دشمنوں پر کاری وار، پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے حسن خیل میں 54 خوارج کو ہلاک کر دیا، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ سندھ بار کونسل کا متفقہ طور پر وکلاء ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ کینالز تنازع پر وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کے فیصلے کا خیر مقدم، تمام بار ایسوسی ایشنز اور دیگر تنظیموں کو احتجاج ختم کرنے کی ہدایت، اعلامیہ جاری۔ معاشی استحکام کا سنگ میل عبور کرنے کے بعد توجہ طویل مدتی اقتصادی منصوبوں پر مرکوز ہے، وزیر خزانہ پرعزم۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا، زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ اور کرنسی میں استحکام آیا ہے۔ پاکستانی سفیر بولے، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے، پاکستان کی توجہ کا مرکز اقتصادی ترقی اور خوشحالی ہے۔ کینیڈا میں پارلیمانی الیکشن کے لیے ووٹنگ آج ہوگی، لبرل اور کنزرویٹو جماعت کے درمیان سخت مقابلہ متوقع، 73 لاکھ افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، 50 سے زائد پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں۔ اور 16ویں پروفیشنل فائٹ میں بھارتی باکسر کو ہرانے والے عثمان وزیر کا کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، عثمان وزیر کی آمد پر ایئرپورٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، انڈیا کو شکست دے کر ملک کا نام روشن کیا، مزید بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، ورلڈ یوتھ چیمپئن پرعزم۔ لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے ماحول بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا پہلگام واقعے پر بھارت نے 100 سفارتکاروں کو بریفنگ دی۔ بھارت بریفنگ میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ چہرہ شناخت کے ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے دیے گئے۔ بھارت غیر ملکی سفیروں کو کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکا جو واقعے کو پاکستان سے جوڑ سکے۔ پاک بھارت کشیدگی، نائب وزیر اعظم کے دوست ممالک سے رابطے، چین کا پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت، فریقین کا علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کو بھی فون، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔
پہلگام واقعہ طے شدہ پلان، بھارت پہلے بھی ڈرامے کر چکا، جارحیت کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم جاگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پھر خبردار کر دیا۔ نواز شریف سے ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ، کہا سنتاس معاہدہ معطل کرنے جیسے فیصلے جنگی حالات میں بھی نہیں ہوئے۔ لیگی قائد نے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، پاکستان کی عالمی کمیشن بنانے کی پیشکش، اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب اور خطے کے ممالک انکوائری کریں، بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی یقین دہانی، پاکستان نے پہلگام ڈرامے کی حقیقت دنیا کو بتا دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پہلگام واقعے پر غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ پاک وطن کے محافظوں کا عام دشمنوں پر کاری وار، پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے حسن خیل میں 54 خوارج کو ہلاک کر دیا، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ سندھ بار کونسل کا متفقہ طور پر وکلاء ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، کینالز تنازع پر وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کے فیصلے کا خیر مقدم، تمام بار ایسوسی ایشنز اور دیگر تنظیموں کو احتجاج ختم کرنے کی ہدایت، اعلامیہ جاری۔ معاشی استحکام کا سنگ میل عبور کرنے کے بعد توجہ طویل مدتی اقتصادی منصوبوں پر مرکوز ہے، وزیر خزانہ پرعزم۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ اور کرنسی میں استحکام آیا ہے۔ پاکستانی سفیر بولے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے، پاکستان کی توجہ کا مرکز اقتصادی ترقی اور خوشحالی ہے۔ کینیڈا میں پارلیمانی الیکشن کے لیے ووٹنگ آج ہوگی، لبرل اور کنزرویٹو جماعت کے درمیان سخت مقابلہ متوقع، 73 لاکھ افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، 50 سے زائد پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں۔ اور 16ویں پروفیشنل فائٹ میں بھارتی باکسر کو ہرانے والے عثمان وزیر کا کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، عثمان وزیر کی آمد پر ایئرپورٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، انڈیا کو شکست دے کر ملک کا نام روشن کیا، مزید بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، ورلڈ یوتھ چیمپئن پرعزم۔